خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات, پاکستانی معیشت جو ہے وہ ایک بالکل لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے, اور پاکستانی تاریخ میں اس وقت جو پاکستان کا جو فارن ریزروز ہیں وہ تقریباً 3.7 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. اور پاکستان میں کھلواڑ کرنے والے اور جو جادوگر یہاں پہ آئے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ آج بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن صورتحال اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر کی اچانک ریٹ میں تبدیلی ہوئی, اور جو بلیک مارکیٹ والا ریٹ تھا وہ کل آیا تقریباً 270 روپے کا ڈالر جو ہے وہ گرے مارکیٹ میں بک رہا تھا, اور تقریباً 255 ڈالر کا جو ہے وہ انٹر مارکیٹ میں سرفیس کر رہا تھا. خواتین و حضرات, یہ جو ساری تبدیلیاں ہوئیں, ڈالر کا ریٹ چینج ہوا, اس سے ابھی امپیکٹ جو ہے وہ اور آنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی $5 اوپر گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اور پاکستان میں ڈالر کی جو چینج ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 19 سے 20 روپے پیٹرول جو ہے وہ اور مہنگا ہونے والا ہے. یہ جو جادوگر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو اس وقت اوپر بیٹھے ہیں, جس میں اسحاق ڈار, جن کے متعلق جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ ایک فراڈیے ہیں اور جھوٹے انسان ہیں, اور پھر بعد میں انہی کو لا کر یہاں پہ مسلط کیا گیا اور یہ امپریشن دیا گیا کہ شاید ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, جنہوں نے آتے ساتھ کہا کہ میں ڈالر کو جو ہے وہ ڈالر کی اصل قیمت جو ہے وہ 200 روپے سے کم ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کو نیچے لے کے آؤں گا. اور وہی جو ان کا اس وقت پپٹ مافیا جرنلزم کا ہے, جرنلسٹوں کا ہے, وہ سارے بھی ان کی سپورٹ میں انہوں نے قصیدے باندھے. لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات, کسی بھی ملک کے لیے, اس کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے جو سب سے اولین چیز ہے وہ اس ملک کی سیکیورٹی ہے, کیونکہ ٹاپ پرائورٹی سیکیورٹی ہے اور اس کے بعد اکانومی ہے. خواتین و حضرات, اگر سیکیورٹی ہماری ٹھیک ہوگی تو انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان میں زیادہ آئیں گی اور معاملات بہتر ہوں گے. لیکن سیاست میں اس قدر گندگی آ چکی ہے کہ ایک طرف تو فواد چودھری کو پکڑا ہوا ہے اور آج ان کو عدالت میں, ایک طرف تو ان کی ضمانت کے لیے سماعت کے لیے درخواست دی گئی جو کہ مقرر ہو گئی ہے, اور ایڈیشنل جج ہیں گیلانی صاحب, وہ اب سے کچھ دیر بعد سماعت کریں گے. دوسری طرف ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی جو ہے وہ اداروں نے کی ہوئی ہے. خواتین و حضرات, اس کے علاوہ فاروق حبیب کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ گاڑی کے آگے پیچھے آ رہے تھے, تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اب فاروق حبیب پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا, اور وہی ہوا. فاروق حبیب پر بھی جو ہے وہ FIR کاٹ دی گئی ہے. اب ان کو بھی پکڑنے دھکڑنے کی جو ہے وہ کوششیں آپ کو تیز سے تیز تر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسری طرف کاف لیگ جو کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آئی, لیکن پرویز الہی کی ایک آڈیو لیک اور اس کے علاوہ جلسے میں انہوں نے جو بات کی, اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کے دل جو ہیں وہ بہت دکھی کیے. اور ایک مرتبہ پھر چونکہ PTI میں آلریڈی ان کی ایکسیپٹنس نہیں تھی پرویز الہی کی, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ جان بوجھ کے یعنی کہ یہ عمران خان کے ساتھ اندر سے دلی طور پر عمران خان کے ساتھ موجود نہیں ہے, تو وہ ان کی اس آڈیو لیک نے بہت کچھ جو ہے وہ لوگوں پر عیاں کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ اس موٹے آدمی کو, یعنی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو آلریڈی اس وقت قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو کچھ دن پہلے گرفتار ہو جاتے, اگر فواد چودھری گرفتار پہلے ہو جاتے تو شاید پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی. خود کاف لیگ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہے, اور آپس کی لڑائیاں ان کی جو ہیں وہ عروج پر ہیں. خواتین و حضرات, فاروق حبیب کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد شریف کا کیس, جو کہ ہم کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے. ارشد شریف وہ واحد آواز تھے. آپ سوچیں کہ جو نیریٹو ارشد شریف نے اپنایا ہوا تھا, جس طرح وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے تھے, جس طرح وہ پاکستان میں تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے تھے, ارشد شریف کے شہید ہونے کے بعد وہ آواز بھی لگتا ہے کہ کہیں دب گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو صحافتی ٹولہ ہے, سو کالڈ صحافتی ٹولہ ہے, جو یلو جرنلزم کر رہے ہیں, زرد صحافت کر رہے ہیں, وہ اب کورٹ کی دوسری جانب موجود ہیں, جو کہ ہمیشہ سے ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جوتے چاٹنے اور پیسے چاٹنے اور پھر وہ بیانیہ بنانا. لیکن ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے ہم اپنے ویلاگز میں ہمیشہ بات کرتے رہیں گے, اور ہم
یہ اداروں کو کہتے رہیں گے، عدلیہ سے یہ درخواست کرتے رہیں گے کہ ارشد شریف کا خون جو ہے وہ رائیگاں نہیں جانا چاہیے. ان کو جس بے دردی سے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے وہ ہماری عدلیہ کی اولین ذمہ داری ہے. خواتین و حضرات، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس ملک میں چور لٹیرے کس طرح آ کر قابض ہو رہے ہیں، کس طرح آ کر جو ہے وہ حکمرانیاں کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو سرجری کرانے گئی تھیں امریکہ سے، اور وہ سرجری کرا کے واپس آئیں اور اپنے پٹھو صحافیوں کے ساتھ کل وہ نظر آئیں، جس میں وہ پٹھو صحافی ان کو سما ٹی وی کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، پنجاب میں آپ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کیسا کام کریں گی، کیسے نہیں اپنی، یعنی کہ اپنی طرف سے اس پی ڈی ایم نے ہر چیز طے کر لی ہوئی ہے. یوں لگ رہا ہے، اور بظاہر لگ بھی ایسا رہا ہے کہ جو انہوں نے طے کیا اتفاقاً کچھ ہو ویسا ہی رہا ہے. ویسے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو رجیم چینج کے بعد جو ہمارے طاقتور ترین حلقوں میں تبدیلی آئی ہے، اس سے شاید کچھ ایسے اقدامات دیکھنے کو ملیں گے کہ جو ڈنٹ جو اداروں کو لگا ہے وہ کم ہوگا، لیکن ابھی تک کچھ اس طرح کی کوئی کھلی تصویر نظر نہیں آتی. مریم نواز کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح کے شاید کوئی بہت بڑی فتوحات کر کے آ رہی ہیں، کشمیر فتح کر کے لندن سے آ رہی ہیں، حالانکہ وہ صرف سرجری کرا کے آ رہی ہیں، اور کوئی ان کو بتائے کہ سرجریاں کرانے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. ان پہ آلریڈی کرپشن کے جو الزامات تھے، ان کی وہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کہ میری یہاں پہ کیا تو وہاں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد خربوں روپے کی جائیدادیں بھی نکلیں. خواتین و حضرات، پاکستان پہ یہ وہ گدھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پاکستان کا قرضہ ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے. ان کی اتنی بے شمار دولت ہے جو اسی ملک کو لوٹ کے انہوں نے یہ جو دولتیں بنائی ہیں کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں. آپ اسی بات سے اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کے لیے اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ پہلے ہیں، اور پاکستان تو ان کے کاغذوں میں کہیں کسی پرائورٹی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے. مریم نواز کو بے نظیر بنانے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. بے نظیر ایک لیڈر تھیں، ایک پرسونا تھا، ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، ایک انٹرنیشنل لیڈر تھیں، اور اس کا موازنہ اگر مریم نواز سے کیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ کوئی بات نہیں بنتی ہے. خواتین و حضرات، پاکستان کے جو موسٹ پاپولر ترین لیڈر عمران خان ہیں، ان کے گرد بھی گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لسٹیں کچھ اور بن رہی ہیں، یہ ہمارے تک خبر ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.